نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ مہمان محترم حضرت مولانا قاری احسان محسن صاحب دامت برکاتہم اسٹیج پر تشریف فرما، مشہور نعت گو، مشہور ناظم مشاعرہ غلام مصطفیٰ اثر صدیقی صاحب، جمعیت علماء کے نائب صدور، جنرل سیکریٹریز، جمعیت علماء کے اراکین، حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس اور میری مائیں اور بہنیں، ہمارا یہ خیال ہے کہ آج دنیا میں جتنی زیادہ برائیاں اور بد امنیاں عام ہے اور حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اس کا علاج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات انسانی میں آنے والی ان تمام ہستیوں کے لیے جنہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ان کے لیے نمونہ ہے۔ اور جب تک ہم جس ذات کو نمونہ بنایا گیا ہے، جب تک ہم انہیں جانیں گے نہیں، جب تک ہم انہیں پہچانیں گے نہیں، وہاں تک ہم ان کی اتباع، ان کی اطاعت، ان کی پیروی نہیں کر سکیں گے۔ جبکہ اطاعت کو اللہ پاک نے اپنی اطاعت قرار دیا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اتباع اور پیروی کی اس نے اللہ کی اطاعت و پیروی کی۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ پاک کی طرف سے اس پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَآتِيُوا اللَّهَ وَآتِيُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو۔ ان چند تمہیدی جملوں کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء نے 1 ربیع الاول سے آج تک سلسلہ وار پورے شہر میں مختلف مقامات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے کچھ حصوں کو، کچھ گوشوں کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ آپ کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے، آپ کی ولادت باسعادت کب، کہاں، کن حالات میں ہوئی، آپ کو نبوت کب ملی، نبوت کے بعد مکی دور 13 سالہ زندگی مکے میں کن کٹھنائیوں کے ساتھ اور تکلیف برداشت کرتے ہوئے گزری، ہجرت کرنے کا موقع آیا، آپ نے مکہ مکرمہ بلد امین کو چھوڑ کر کے مجبوراً ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینے میں 10 سال آپ نے کیسے گزارے، کن کن حالات سے آپ کو گزرنا پڑا، دشمنان اسلام، مخالفین دین، اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچانے والوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ مدینہ منورہ میں بھی چین سے آپ کو بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ آپ کی 23 سالہ زندگی کن کن حالات اور کن کن ادوار سے گزری ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ ہمارا یہ ماننا ہے اس دنیا میں کوئی خوشگوار انقلاب آ سکتا ہے، کوئی بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے،
تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سن کر کے، جان کر کے، اس کی اتباع اور پیروی کر کے ہی حاصل کی جا سکتی۔ انہی خیالات کے ساتھ جمعیت علماء نے 12 روزہ پروگرام ترتیب دیا اور 1 ربیع الاول سے تسلسل کے ساتھ روزانہ شہر کے مختلف مقامات پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں پر ہمارے علماء اور ہمارے مقررین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے عشق اور محبت رکھنے والوں نے بیان کی۔ آج اس سلسلے کی یہ آخری کڑی مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ کر جانا، آپ کی وفات، آپ کا وصال اور آپ کا دنیا سے پردہ کر جانا آج ہمارے اس پروگرام کی یہ آخری کڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 63 سال کی عمر عطا کی اور آپ نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال۔ اللہ نے آپ کو 63 سال کی عمر عطا کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے 63 سال کی عمر عطا کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے 63 سال کی عمر عطا کی۔ حضرت عثمان غنی کی عمر 82 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 63 سے بھی کم تھی، آپ شہید کیے گئے۔ بتانا یہ ہے کہ اوسطاً اس امت کی عمر 60-70 سال ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، 13 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ، ترویج، نشر و اشاعت میں مصروف رہے۔ مکے والوں کو یہ چیز بہت گراں گزرتی تھی کہ ان کے باپ دادا کے دین کے خلاف ایک نیا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے سامنے، اہل عرب کے سامنے، دنیا بھر کے انسانوں کے سامنے رکھ رہے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، دل سے مانو، کامیاب ہو جاؤ۔ مکے والوں کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ کتابوں میں آتا ہے، سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ مکے کے کچھ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ دیوانہ، یہ پاگل ہے، اس کی بات مت سنو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں، مکے کے بازاروں میں، لوگوں کے دروازوں پر، ان کی مجلسوں میں جا کر کے کہا کرتے تھے ایک اللہ ہے، اس کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ۔ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس مکے کے سردار آئے اور یہ سب کچھ کر لینے کے بعد آپ کو اذیت اور تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سب کچھ کر لینے کے بعد جب تھک گئے تو ابو طالب کی خدمت میں آئے، اور ابو طالب یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ دنیا سے جا چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں اس دنیا میں آئے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے کہ اہل مکہ کا یہ تعامل تھا، ان کا یہ دستور تھا اور ان کا یہ طریقہ تھا کہ ان کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا تھا کھلی آب و ہوا میں اس کی پرورش ہو اور کسی اہل زبان قبیلے میں اس کا بچپن گزرے تاکہ اس کو فصاحت و بلاغت مل جائے۔ اپنے بچوں کو مکہ مکرمہ میں نہ رکھتے ہوئے قرب و جوار کے جو دیہات ہوتے تھے ان کی پرورش اور پرداخت کے لیے ان کے بچپن کو دودھ پلانے کے عنوان سے بھیج دیا کرتے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی۔ عام الفیل تاریخ کا وہ باب ہے
جسے مورخین نے بڑی اہمیت دی ہے کہ مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، یمن کے رہنے والے وہاں کے بادشاہ ابرہہ نے جب اس بات کو دیکھا کہ دنیا بھر کے لوگ وہاں پر حج کے لیے آتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ میں کعبہ یمن میں بناؤں اور یہاں پر لوگ آئیں۔ اس کے لیے اس نے ایک چہار دیواری ایک گھر یمن میں بنایا۔ مکے کے رہنے والے کسی شخص نے جب اس بات کو جانا تو اس نے جا کر کے وہاں پر گندگی کر دی اور اسے ناپاک کر دیا۔ ابرہہ اتنا برہم ہوا کہ اس نے یہ طے کیا کہ میں مکہ مکرمہ جا کر کے بیت اللہ کو منہدم کر دوں گا۔ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے مکہ مکرمہ پر اس شخص نے چڑھائی کی، اور جس سال اس نے چڑھائی کی تھی یہ سال عام الفیل کہلاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں آ کر بیت اللہ کو منہدم کرنے کا اس نے ارادہ کیا۔ ایک بڑا لشکر لے کر کے وہ یمن سے چلا، مینا کی وادی میں پہنچا، اور مینا پہنچنے کے بعد مینا کا ایک حصہ جس کو محصر کہا جاتا ہے، وادی محصر، اس مقام پر اس کا لشکر تھا۔ اس کے لشکریوں نے اور فوجیوں نے مکے کے لوگوں کے اونٹ جو قرب و جوار میں چر رہے تھے ان اونٹوں کو پکڑ لیا، جن میں ایک بڑی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹوں کی تھی۔ جب عبد المطلب کو اس بات کی خبر ملی کہ ان کے سارے اونٹ ابرہہ کے لشکریوں نے اور فوجیوں نے پکڑ لیے تو وہ ابرہہ کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو جو وجاہت عطا کی تھی اور عبد المطلب کو جو وقار عطا کیا تھا، اس کو دیکھ کر ابرہہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے آپ کے دادا عبد المطلب کو اپنے ساتھ تخت پر اپنے بازو میں بٹھایا اور پوچھا کہ آپ کیوں آئے؟ عبد المطلب نے کہا کہ تمہارے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے، میں اپنے اونٹوں کو لینے کے لیے چھڑانے کے لیے آیا۔ تو ابرہہ کہنے لگا کہ تمہیں دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا تھا اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ اس لیے آئے ہو کہ آپ مجھ سے یہ گزارش کرو گے، درخواست کرو گے کہ کعبۃ اللہ کو منہدم نہ کیا جائے، لیکن تم نے تو اپنے اونٹوں کا سوال کر لیا۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا تھا ابرہہ کو کہ انا رب الجمال، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہا ہوں، اور جس گھر کی تم بات کر رہے ہو اس گھر کا پروردگار اللہ ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کا مطالبہ لے کر کے آیا ہوں، اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ کرے گا۔ اللہ پاک کی طرف سے ابابیلوں کا لشکر بھیجا گیا، پرندوں کا جتھا جھنڈ آیا، جن کی چونچوں میں، جن کے پنجوں میں کنکریاں تھی، اور اس نے ان پرندوں نے ابرہہ کے لشکر کے اوپر وہ کنکریاں گرائیں، برسائی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ کنکری جس شخص کے جسم پر پڑتی تھی اسے چیر کر کے، گھس کر کے پار نکل جاتی تھی۔ یہی حال ہاتھیوں کا بھی ہوا، لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، اور جو لوگ زخمی ہوئے کتنے تو مرے، اور ابرہہ بھی جب جان بچا کر کے فوج لے کر کے وہاں سے بھاگا تو یمن نہیں پہنچ سکا، راستے میں ہی اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ سال عام الفیل کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی سال ہوئی۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ جو حضور کے والد ماجد تھے ان کو ایک تجارتی قافلے میں شامل کر کے ملک شام بھیجا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جب ملک شام سے آنے لگو تو یثرب، جس کو ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، اس زمانے میں اس کا نام یثرب تھا، کہا وہاں اچھی کھجوریں ہوتی ہیں، تم مدینے سے آنے لگنا تو وہاں سے کھجوریں لے کر کے آنا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ کی ننیحال بھی مدینہ منورہ تھی،
اور مدینہ منورہ کی ایک خاتون حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا تھا۔ مدینہ آپ کی ننیحال بھی تھی اور مدینہ پاک آپ کی سسرال بھی تھی۔ حضرت عبداللہ جب ملک شام سے واپس ہوئے تو مدینہ منورہ پہنچے اس غرض سے کہ کھجوریں خرید کر کے مکہ مکرمہ لے کر کے جائیں گے۔ طبیعت خراب ہو گئی اور مدینہ منورہ میں ہی 1 مہینہ انہیں رکنا پڑا بیماری کے ساتھ، اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر مدینہ منورہ میں ان کی تدفین ہوئی۔ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ فوراً خبر آنن فانن یہاں سے وہاں پہنچ جائے۔ عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ منورہ بھیجا کہ عبداللہ کو لے کر کے آئیں۔ جب حارث عبداللہ کے بڑے بھائی مدینہ منورہ پہنچے تو انہیں یہ خبر ملی کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی تدفین ہو چکی ہے۔ جب یہ ملک شام سفر کے لیے گئے تھے تو حضرت آمنہ امید سے ہو چکی، لیکن بیٹے کی پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو حضور کی ولادت باسعادت یتیمی کی حالت میں ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور سیرت کا یہ حصہ ہے کہ دنیا میں وہ زبردست اور حیرت ناک چیزیں وجود میں آئی تھی کہ جانکار لوگ سمجھ چکے تھے، لوگوں کے دل دہل گئے تھے کہ کوئی بڑا انقلاب آیا۔ شاہ کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ آیا اور اس کے محل کے 14 کمورے ٹوٹ کر گر گئے، دریائے ساوا خشک ہو گیا، آتش کدہ فارس جو مسلسل آگ 1000 سال سے روشن تھی، جل رہی تھی، وہ بجھ گئی۔ قیصر و کسریٰ کے دل دہل گئے، کوئی بڑا انقلاب آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اور یہ ابتدائی مضمون آج کے ہمارے اس پروگرام کا عنوان نہیں ہے۔ مجھے بتانا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی، آپ کی ولادت پیر کے دن ہوئی، صبح صادق کے وقت آپ کو نبوت اللہ پاک نے پیر کے دن عطا کی۔ آپ نے ہجرت فرمائی تو وہ پیر کا دن تھا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ پیر کا دن تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ باتیں ذکر کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت مل جانے کے بعد مکے کے لوگوں نے ظلم و ستم میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، آخر میں مجبور ہو کر کے آپ کے سگے چچا ابو طالب کے پاس آئے۔ یہ حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں اور ان سب سے بچے تھے۔ ان کی ایک بیوی سے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عبداللہ تھا اور ایک کا نام ابو طالب، نام کچھ اور تھا، ابو طالب کنیت ہے۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد حضور کی پیدائش ہوئی۔ عام الفیل سال تھا، بچے کو لا کر کے عبد المطلب کی گود میں دیا گیا۔ عبد المطلب کعبے کی دیوار کے پاس لے کر کے گئے، اور پھر آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ اہل قریش کہنے لگے کہ یہ نام تو کبھی کسی نے نہیں رکھا، آپ نے یہ نام محمد رکھا۔ کہا یہ نام میرے دل میں القاء کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں آپ کا نام احمد ہے۔ آپ کی والدہ نے آپ کے وجود کو جب اپنے شکم مبارک میں رکھا تھا تو جو الہامات ہوتے تھے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ ان کا نام احمد رکھنا، لیکن آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ محمد نام رکھا گیا، اور پھر یہ وہ نام ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ آفا کہا گردیدہ
مہر بتا ورزیدہم بسیار خوبا دیدہم لیکن تو چیزیں دیگری من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تاکس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. جبرائیل پوری دنیا گھومے، کہتے ہیں آفاقہا گردیدہم، میں نے پوری دنیا گھومی ہے اور گھوم کر دیکھا ہے. آفاقہا گردیدہم مہر بتا ورزیدہم، بڑی بڑی ہستیوں کی، خوبصورت لوگوں کی محبتیں میں نے دیکھی. بسیار خوبا دیدہم، بڑے بڑے خوبصورت حسین ترین لوگوں کو میں نے دیکھا لیکن تو چیزیں دیگری. لیکن اللہ نے تمہیں اپنے دست قدرت سے بنا کر وہ حسن و جمال عطا کیا کہ اس کائنات انسانی میں کسی کو نہیں دیا ہے. اللہ نے ایسا بنایا تھا آپ کو. زندگی گزری، 40 سال مکمل ہونے پر نبوت ملی. نبوت ملنے کے بعد 13 سالہ زندگی مکہ مکرمہ میں گزاری اور لوگوں سے یہ کہتے رہے کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت کو مانو، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نبی مانو، کامیاب ہو جاؤ. لیکن جن لوگوں کے حصے میں سعادت لکھی تھی انہوں نے قبول کیا. اکثریت نے آپ کو ماننے سے، آپ کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیا. 13 سال ظلم و ستم ڈھاتے رہے. تھک گئے ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اگر وہ سرداری چاہتا ہوگا تو ہم اسے اپنا سردار بنا لیں گے، اگر اسے مال و دولت کی چاہت ہوگی تو ہم اس کے قدموں میں درہم و دینار کے ڈھیر لگا دیں گے، اور اگر وہ کسی عورت پر فدا ہوگا تو مکے کی جس خاتون کی طرف اشارہ کر دے ہم اس کے نکاح میں دے دیں گے. لیکن اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ باپ دادا کے دین کے خلاف ایک نیا دین لے کر کے آئے اور اسے لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابو طالب نے بھی ایمان قبول نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کے کہنے لگے کہ بھتیجے، ان بوڑھے کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ یہ اسے اٹھا نہ سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ چچا کیا بات ہے؟ تو ابو طالب کہنے لگے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مکے کے رؤساء امراء، مکے کے سردار ہیں. یہ کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں سرداری چاہیے تو تمہیں اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہے، مال و دولت چاہیے تو تمہارے قدموں میں درہم و دینار کا ڈھیر لگا دیں گے، اور کسی قبیلے کی کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہو تو تمہارا نکاح کروا دیں گے، لیکن باپ دادا کے دین کے خلاف بات مت کرو. یہ آئے ہیں، ان کی بات مان لو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کے رسول نے یہ بات کہی جسے امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر کے رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں اس دین کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت سے رک جاؤں تو ایسا نہیں ہوگا. میں اپنا فرض منصبی ادا کرتے کرتے یا تو ختم ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، یا کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن میں اس سے رک نہیں سکتا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور ابو طالب نے جب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پھر انہیں بھی غیرت آئی اور پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ بھتیجے تم اپنا کام کرتے رہو، جو ہاتھ تمہاری طرف بڑھیں گے وہ کاٹ دیے جائیں، جو آنکھ تمہاری طرف اٹھے گی وہ پھوڑ دی جائے گی. ہمت اور حوصلہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہے، لیکن جب مکے والوں نے آپ کو نعوذ باللہ حاکم بدہن آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مکہ مکرمہ چھوڑا.
آپ اپنے دولت قدے اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، اور کئی دنوں سے مکے کے لوگوں کا باہمی مشورہ چل رہا تھا کہ ہم نے ہر تدبیر اختیار کر لی، ہر راستہ ہم نے اختیار کر لیا، لیکن ان کو ان کے دین کی تبلیغ سے ہم روک نہیں سکے، کیا کرنا چاہیے؟ ان کا مشورہ چل رہا تھا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو شہر بدر کر دیا جائے، مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے، نہ رہیں گے نہ یہاں پر یہ کام ہوگا۔ ان کی مجلس میں ایک بوڑھا بدو بیٹھا تھا، نجدی بیٹھا تھا، اسی شکل و شباہت کے ساتھ۔ اس رائے سے لوگ اتفاق کرنے لگے، تو اس نے کہا کہ یہ رائے مناسب نہیں ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ یہ جہاں جائیں گے اپنا کام کریں، آپ انہیں مکے سے نکال دو گے، جو کام مکہ مکرمہ میں کر رہے تھے جہاں جائیں گے مکے کے باہر وہاں کریں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ ان کو طاقت مل جائے گی، ان کو لوگ مل جائیں گے، تو پھر وہ آ کر کے مکے پر قبضہ کریں گے، طاقت کے بل بوتے پر مکے میں رہیں گے، تم کچھ کر نہیں سکو، اس لیے یہ رائے مناسب نہیں۔ کسی نے رائے دی کہ ان کو قید کر دیا جائے، عمر قید۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، تو پھر اس بوڑھے شخص نے اختلاف ظاہر کیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جس قبیلے سے محمد کا تعلق ہے اس کے قبیلے کے لوگ یہ بات برداشت کر لیں گے؟ ہرگز نہیں، وہ دیواریں توڑ کر کے ان کو نکال کر کے قید سے رہا کر کے لے کے جائیں گے۔ پھر کسی نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ تو اس بوڑھے شخص نے اپنی گردن پر اس طرح ہاتھ پھیر کر کے اشارہ کیا کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ لوگ کہنے لگے کہ کون قتل کرے گا؟ جو قتل کرے گا قصاص میں اسے بھی قتل کر دیا جائے گا، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس بوڑھے نے یہ تجویز رکھی اور بتایا کہ جتنے قبائل ہیں مکہ مکرمہ میں، ہر قبیلے کا ایک ایک کڑیل نوجوان لیا جائے، اور یہ سب مل کر کے رات کے وقت ان کے گھر کو گھیر کر کے ان کو قتل کر دے۔ خاندان بنی ہاشم میں، حضور کے قبیلے خاندان بنی ہاشم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمام قبیلوں سے مقابلہ کرے اور قصاص میں سب کو قتل کرنے کی بات کرے، مجبور ہو کر کے دیت لینی پڑے گی۔ تو تمام قبائل کے لوگ مل کر کے دیت میں 100 اونٹ دے دیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کو گھیر لیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے آگاہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ مجھے مکے سے نکلنا پڑے گا۔ آپ نے اس بات کا اشارہ اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کو دیا تھا۔ وہ ہجرت کرنا چاہتے تھے، مکہ چھوڑ کر جانا چاہتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا تھا کہ تم رکو، جاؤ مت، ممکن ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے۔ جب حضور نے یہ بات فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا علی الصحبۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا مجھے آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ نصیب ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابوبکر نے بھی ایک لمبے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ جب لوگوں نے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیرا اور قتل کرنے کے ارادے سے گھیرا تھا تو آپ کے گھر میں حضرت علی بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے اس بات کی خبر دی کہ مکے کے لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کو گھیر رکھا ہے، آپ کو یہاں سے نکلنا ہے۔ تو آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا تھا اور حضرت علی کو مکے والوں کی امانتیں سپرد کی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ صبح ہوگی تو لوگوں کی امانتیں واپس دے دینا اور آ کر مدینہ منورہ میں مجھ سے ملاقات کرنا۔ آپ رات کے اس وقت نکلے اور دیکھا کہ آپ کے در دولت کو گھیر کر رکھا گیا ہے،
تو اللہ کے حکم سے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور کہا، اور شاہت الوجوہ کہہ کر کے مٹی پھینکی۔ یہ مٹی اللہ نے سب کی آنکھوں تک پہنچائی، سب کو آنکھیں بند کرنی پڑی، اور حضرت جبرائیل کی معیت میں اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکلے، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے، حضرت ابو بکر صدیق کو لیا اور پھر چل کر کے جبل سور، غار سور تک گئے، اور 3 دن 3 رات آپ نے وہاں قیام کیا، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب مکے سے باہر نکلے تھے تو مکے سے باہر نکل کر مکے کی طرف رک کر کے کھڑے ہو کر کے یہ بات کہی تھی کہ اے بلد امین، اے مکہ مکرمہ، تو مجھے بہت محبوب ہے، میں تجھے کبھی بھی نہیں چھوڑتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ، مکہ مکرمہ مجھے بہت محبوب تھا، اب میرے لیے وہاں رہنا مقدر فرما جو جگہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے مدینہ منورہ رہنا مقدر فرمایا، اور اس طرح رہنا کہ آپ کی قبر مبارک بھی مدینہ منورہ میں ہے، اور قیامت تک آپ اسی مقدس سرزمین پر آرام فرما رہیں گے۔ 3 دن 3 رات غار سور میں قیام کیا، اس کے بعد ہجرت کی، اور 14 دن سفر کرنے کے بعد آپ قبا پہنچے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب قبا پہنچے تو وہ پیر کا دن تھا، وہاں پر آپ نے 14 دن قیام فرمایا، اور ایک مسجد تعمیر کی جس کو مسجد قبا کہتے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ قبا سے چلے مدینہ منورہ کے لیے۔ درمیان میں آپ کے ننیحال کے لوگ بسے ہوئے تھے۔ آپ کے ماموں نے آپ سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول، آپ ہمارے گھر قیام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری منزل مدینہ ہے، مجھے مدینہ جانا ہے۔ اور جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو حال یہ تھا کہ ہر شخص اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اس کے گھر کے دروازے کے سامنے پہنچتی تو وہ رکاب پکڑ کر کے کہتا تھا کہ اللہ کے رسول، یہ جان اور یہ مال سب آپ کا ہے، آپ میرے گھر قیام کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، دعہا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، فإنہا مامورۃ من اللہ، یہ اللہ پاک کی طرف سے مامور ہے۔ ہر آدمی آپ کو روک کر گزارش کرتا تھا، اور سب سے حضور یہی بات فرماتے تھے۔ اونٹنی آپ کو لے کر کے چلتی رہی، اونٹنی کو بار بار روکا جاتا رہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی جاتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو یہی جواب دیتے تھے۔ ظاہر بات ہے، اللہ کے نبی اگر فیصلہ کرتے، فیصلہ فرماتے اور کسی کے گھر قیام کرتے تو باقی لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے۔ آپ نے فرمایا دعہا فإنہا مامورۃ من اللہ، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ پاک کی طرف سے مامور ہے، اللہ جہاں چاہے گا یہ وہاں جا کر کے رکے گی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اونٹنی اس مقام پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی ہے، اس مقام پر پہنچی، وہاں پر جو ہے کھجور کا باغ تھا اور اجڑا ہوا باغ تھا۔ اونٹنی وہاں جا کر کے بیٹھ گئی، وہاں کسی کا مکان نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رکتے؟ اونٹنی پھر آپ کو لے کر کے اٹھی، کھڑی ہوئی، اور اس نے ایک چکر لگایا، اور اس کے بعد آگے جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، دروازے پر جا کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ حضور ان کے مہمان بنے اور وہ حضور کے میزبان رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن ان کے یہاں قیام فرما کر آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔
اور اس طرح تعمیر کی کہ جتنے کھجور کے سوکھے ہوئے اس باغ میں درخت تھے انہیں کٹوایا، اور قبلہ رخ اس طرح دیوار کی طرح ایسے بنا کر کے ستون ایسے کھڑے کر دیے، اور 3 سائڈ سے 2.5 فٹ کی کچی اینٹوں کی دیوار اٹھائی، زمین پر ریت بچھائی اور اوپر کھجور کے پتوں کا سائبان بنایا۔ یہ مسجد نبوی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعمیر کی تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو جانے کے بعد اسی سے لگ کر کے کچھ چھوٹے چھوٹے حجرے بنائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو مکہ مکرمہ میں تھیں وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں اور ان کو وہ حجرے دیے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے یہاں باری باری آپ رات گزارا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میرا حجرہ ایسا تھا کہ جب حضور کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا سر کھجور کے پتوں کی چھت سے لگتا تھا۔ رات میں جب نماز پڑھتے تھے تو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، میرا پیر پھیلا ہوتا تھا۔ حضور جب سجدے میں جاتے تو مجھے چھوتے تو میں اپنا پیر سمیٹ لیتی اور حضور سجدہ کیا کرتے۔ اتنا تنگ حجرہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے، ایک اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی، اور 10 سال تک مکے والوں سے برسرے پیکار رہے۔ مکے والوں نے آپ کی ہجرت کے بعد سارے جتن کیے کہ آپ کو زندہ یا مردہ جو بھی شخص لے کر کے آئے گا اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے سراقہ ابن مالک، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھا، قریب آیا، آپ کو جو ہے تکلیف پہنچانے کی، پکڑنے کی کوشش کی، گرفتار کرنے کی کوشش کی، اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے، آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس نے جان کی امان مانی، حضور نے امان دے دی، تب اس کے گھوڑوں کے پیر چھٹے زمین سے۔ اس نے پھر آپ کو گرفتار کرنے کی، پکڑنے کی کوشش کی، پھر اس کے ساتھ اسی طرح ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ سراقہ، میں تمہارے ہاتھوں میں سونے کے، کسرا کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر حضور نے، سراقہ نے جان کی امان مانی تو حضور نے جان کی امان دی، اور یہ کہا کہ تم جاؤ، اس راستے پر جتنے آ رہے ہیں سب کو واپس لے کر کے جانا۔ تو سراقہ نے یہی کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے، 10 سال رہے۔ مکے والوں نے ایک مرتبہ چڑھائی کی اور جنگ بدر کا مارکہ پیش آیا، پھر غزوہ احد کا مارکہ پیش آیا، غزوہ خندق کا مارکہ پیش آیا، تقریباً 22 جنگیں ہوئی، 22 غزوات اور سرایا۔ ایسی فوج جس میں کبھی حضور خود بھی شریک رہے، کبھی شریک نہ رہے، 22 مرتبہ مقابلہ ہوا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ 10 سال مکمل ہونے کے بعد سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا۔ سن 6 ہجری میں آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے تو نماز پڑھانے کے بعد آپ مصلی پر تھوڑی دیر بیٹھا کرتے تھے۔ اگر مصلیوں میں سے کسی نے رات میں کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا تو وہ اپنا خواب سنایا کرتا تھا، حضور اس کی تعبیر دیا کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ اپنا خواب بھی سنایا کرتے تھے، تعبیر بھی بتایا کرتے تھے۔ سن 6 ہجری میں آپ نے نماز کے بعد مصلی پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنا خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، احرام کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے تعبیر یہ عنایت فرمائی کہ انشاءاللہ ہم لوگ عمرہ کریں گے۔ اب وہ لوگ
جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، اپنا گھر چھوڑ کر کے، اپنی جائیداد چھوڑ کر کے، اپنا کاروبار چھوڑ کر کے، اپنے رشتہ دار، اعزاء و اقربا، دوست احباب، مکے کی مجلسیں چھوڑ کر کے آئے تھے، انہیں مکے کی یاد آتی تھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت بلال مکے کو یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال کے متعلق آتا ہے کہ بیمار ہوئے، سخت بخار تھا تو مکے کو یاد کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں عیادت کے لیے پہنچے تو یہ سنا کہ بلال مکے کو یاد کر رہے ہیں، مکے کی راحتوں کو اور مدینے کی سختیوں کو۔ مدینہ منورہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ وباؤں کا گھر تھا، جتنے لوگ ہجرت کر کے گئے تھے سب بیمار ہو گئے تھے، اور مدینے کے بخار نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ حضرت بلال جب بیمار ہوئے، سخت بخار تھا، حضور پہنچے اور عیادت کی اور سنا کہ مکے کو یاد کر رہے ہیں، تو حضور نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، مکہ مکرمہ کو آپ نے حرم بنایا اپنے بندے، اپنے نبی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے، تو مدینے کو بھی حرم بنا میری وجہ سے، اور جو برکتیں آپ نے مکے میں رکھی ہیں اس کی دگنی برکتیں آپ مدینے میں نازل فرمائے اور مدینے کو وباؤں سے، بلاؤں سے پاک کر دے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ شام کا وقت تھا اور مدینے سے ایک انتہائی بھیانک بد شکل عورت جس کے بال سر کے کھڑے ہوئے تھے، وہ مدینے سے نکلی اور جوفا کی طرف جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتایا تو حضور نے فرمایا کہ وہ بلا وبا جو مدینے میں تھی، جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو جایا کرتے تھے، اللہ نے اسے مدینے سے نکال کر کے جوفا منتقل کر دیا۔ پھر مدینے میں رہنے والوں کو اللہ نے راحت عطا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تو اب لوگوں کو مدینے کی یاد آنے لگی اور مکے کی یاد آنے لگی اور لوگ بے چین ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر دی تھی عمرہ کی، سب تیاری کر کے چلے، اور مکہ مکرمہ سے کچھ پہلے آپ نے حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا، اور وہاں سے تھوڑا آگے جب بڑھنے کے بعد حرم کی حد آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں پہنچی تو بیٹھ گئی۔ لوگ کہنے لگے خلعت القصوہ، خلعت القصوہ، حضور کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ اونٹنی قصوہ جو ہے نافرمان ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ میری اونٹنی قصوہ نہ نافرمان ہوئی ہے اور نہ یہ اس کی عادت ہے، لیکن اس اونٹنی کو روکا ہے اس ذات نے جس نے ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکا۔ پھر حضور نے دعا فرمائی تھی کہ ہر وہ بات جو مکے کے احترام میں ہوگی میں اسے مانوں گا، اور مقام حدیبیہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، قیام فرمایا، اور پھر مکے والوں کے ساتھ وہ مشہور صلح ہوئی جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، واپس مدینہ جائیں گے، اگلے سال آ کر کے اس عمرے کی آپ قضا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی ہر شرط مانی تھی۔ آپ واپس تشریف لے گئے، اور سن 7 ہجری میں آپ نے آ کر کے سن 6 ہجری کا جو عمرہ رہ گیا تھا اس کی قضا کی۔ آپ نے عمرے کی قضا کی اور عمرے کی قضا کر کے واپس مکہ مکرمہ
سن 7 ہجری میں آپ نے عمرے کی قضا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہوئی تھی اس میں جو دفعات طے ہوئی تھی، ان دفعات میں ایک بات یہ بھی تھی کہ مکے کے قبائل جو آپ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں آپ کے ساتھ معاہدہ کر کے آپ کے ساتھ رہے، جو ہمارے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں ہمارے ساتھ معاہدہ کر کے رہے، اور 10 سال تک ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی، اور جو ہمارا حلیف قبیلہ ہوگا ہم سے معاہدہ کرے گا اس پر بھی تم حملہ نہیں کرو گے، اور تمہارے جو حلیف قبیلے ہوں گے ان پر ہم حملہ نہیں کریں گے۔ مکے میں جو قبیلے تھے، قبیلے بنو بکر، قبیلے خزاع، ان میں سے ایک نے مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور ان کے حلیف بن کر کے رہے قبیلے بنو بکر کے لوگوں نے، اور قبیلے خزاع کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا، آپ کے حلیف بن کر کے رہے۔ ایک وقت آیا کہ قبیلے بنو بکر کے لوگوں نے قبیلے بنو خزاع کے لوگوں پر حملہ کیا، اور اس حملہ کرنے میں مکے کے لوگ بھی شامل رہے، اور قبیلے بنو خزاع میں بڑی قتل و غارت ہوئی۔ کچھ لوگ جان بچا کر کے وہاں سے نکلے، مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کے مکے والوں کی عہد و پیمان توڑنے کی خبر دی کہ قبیلے بنو بکر کے ساتھ مکے کے لوگوں نے مل کر ہم پر حملہ کیا، اور یہ طے ہوا تھا کہ 10 سال تک ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی۔ جب انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ اب ہمیں جو ہے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنا ہے۔ ابو سفیان جو حضور کے خسر بھی تھے اور حضور کی ایک بیوی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ تھے، وہ معاہدے کی تجدید کے لیے مدینہ منورہ آئے۔ سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر گئے، دیکھا کہ ایک ٹاٹ بچھا ہوا ہے، تو وہ اس پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ نے روک دیا اور وہ ٹاٹ تہ کر کے کنارے رکھ دیا، اور پھر اپنے باپ کو کہا کہ آپ بیٹھو۔ جب ٹاٹ اٹھا لیا گیا تو باپ نے بیٹی کو دیکھ کر کے کہا کہ بیٹی تو پہلے تو ایسی نہیں تھی، اور پھر پوچھا کہ یہ ٹاٹ میرے قابل نہیں تھا یا میں ٹاٹ کے قابل نہیں تھا؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا تھا کہ یہ وہ ٹاٹ ہے، یہ حضور کا بستر ہے، میرے آقا اس پر آرام کرتے ہیں، اور تم کافر و مشرک ہو، ناپاک ہو، اس پاک بستر پر میں تمہیں نہیں بٹھا سکتی، اس لیے میں نے یہ بستر ہٹا لیا، اس پاک بستر کے اوپر بیٹھنے کے لائق نہیں ہوا۔ وہ بڑی امیدوں کے ساتھ گئے تھے کہ بیٹی سے کہیں گے کہ حضور سے بات کریں اور معاہدے کی تجدید کروا دیں، لیکن ام حبیبہ نے جب یہ رویہ اختیار کیا تو وہاں سے ہٹ کر کے وہ حضرت فاطمہ کے پاس آئی اور حضرت فاطمہ سے کہا کہ بھتیجی تم میری صلح کروا دو اپنے والد محمد سے۔ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ یہ مردوں کا کام ہے، ہم عورتوں کا کام نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو پھر ابو سفیان نے یہ کوشش کی کہ حضرات حسنین کو سفارشی بنا لے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روک دیا کہ یہ بچے ہیں اور یہ بچوں کا کام نہیں۔ ابو سفیان کو واپس آنا پڑا اور سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے پر قابض ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا، تو مکے کے فتح ہو جانے کے بعد آپ کا جو نبوت کا مشن تھا وہ تقریباً مکمل ہو رہا تھا۔ جب حج کا موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا مکے سے واپس ہو گئے، کچھ لوگ رک گئے، سن 8 ہجری میں انہوں نے حج کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر کے حج کا قافلہ مکہ روانہ کیا۔ آپ خود تشریف نہیں لے گئے،
اور سن 10 ہجری میں آپ نے حج کا اعلان کیا تو آپ کے ساتھ 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام اور صحابیات نے حج کیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب آپ حج کا سفر کر رہے تھے اور آپ عرفات سے واپس مینا میں آئے 10 ذی الحجہ کو، تو آپ پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ دین اسلام کی تکمیل ہو چکی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہی دی جا چکی تھی کہ آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے، آپ اپنا فرض منصبی ادا کر چکے ہیں، اور آپ پر پھر سورت نازل ہوئی سورہ نصر، جس کی میں نے تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ جب آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے، اذا جاء نصر اللہ، جب دیکھیں کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ، تو آپ اللہ کی پاکی بیان کیجئے، اللہ کی حمد اور تعریف کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اپنے کاموں کو سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بڑا توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کی خبر دی کہ اس سورت کے نزول کے ذریعے سے مجھے میری موت کی خبر دی گئی، میرے آنے کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورتوں میں مکمل سورت نازل ہونے والی آخری سورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ مکمل آخری سورت تھی جو نازل ہوئی تھی، اور مکمل سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی۔ قرآن کریم کی آیات کا نزول ہوتا رہا، لیکن مکمل سورت سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور سب سے آخری سورت سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہی دے گی اب آپ کے آنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے آپ مکہ مکرمہ سے چلے اور مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر محرم کا مہینہ آپ نے گزارا، سفر کا مہینہ آپ نے گزارا، اور سفر کے مہینے کے آخری ایام میں آپ کے سر میں درد شروع ہوا، آپ کو بخار آیا، اور بخار آنے کے بعد تقریباً 12 روز تک آپ کی طبیعت خراب رہی۔ بعض لوگوں نے 14 روز کی مدت لکھی ہے، بعض لوگوں نے کچھ کم زیادہ مدت بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں شدید درد ہونے لگا اور آپ بیمار ہو گئے۔ اسی بیماری کی حالت میں ایک مرتبہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آئے تو حضرت عائشہ کا بھی سر دکھ رہا تھا۔ حضرت عائشہ کہہ رہی تھی واراسا واراسا، تو حضور نے فرمایا واراسا، کہ سر میرا بھی بہت زیادہ درد کر رہا ہے، اور پھر کچھ مزاحن کچھ جملے کہے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کو سر درد کے ساتھ بخار بھی ہونے لگا، اور اسی بیماری کی حالت میں آپ نمازیں بھی پڑھاتے رہے، اور ایک مرتبہ آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال لوگوں کو جمع کرو، میں اپنی امت کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بیمار چل رہے تھے، اور جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، بعض روایتوں میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں آخری نصیحت کرنا چاہتا ہوں،
تو مکے میں کوہرام مچ گئے آخری کے لفظ سے، اور لوگ اپنا کاروبار، اپنی دکان، اپنا مکان جس حالت میں تھا اس حالت میں چھوڑ کر کے آپ سب لوگ جو ہے مسجد نبوی میں آ گئے، مسجد نبوی بھر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، آپ نے اپنی امت کو کچھ نصیحت فرمائی، خطبہ دیا، اس کے بعد آپ واپس اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ آخری خطبہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور جب آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے تو آپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، شدید بخار اور شدید درد، سر درد کی کیفیت تھی، لیکن اس حالت میں بھی حضرت علی اور حضرت عباس کے سہارے سے آپ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھاتے رہے۔ لیکن جب آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی کہ اب اٹھنے کی بھی سکت نہیں رہی، تو پھر مغرب کی نماز پڑھا کر کے آپ آئے تھے۔ جمعرات کے دن مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی تھی، اور یہ آپ کی امامت میں ادا کی جانے والی آخری نماز تھی۔ آپ واپس تشریف لائے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، آپ کے لیے اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، تو آپ نے اس موقع پر پھر یہ باری کے دن، آج ان کے یہاں، کل دوسری بیوی کے یہاں، پرسوں تیسری بیوی کے یہاں، تو آپ پوچھتے تھے کہ آج کل کس کے یہاں باری ہے، کل کس کے یہاں باری ہے، تو امہات المومنین کہتی ہیں کہ ہم نے حضور کے سوال سے اور پوچھنے سے یہ سمجھ لیا کہ آپ اپنے بیماری کے یہ ایام حضرت عائشہ کے حجرے میں گزارنا چاہتے ہیں۔ تو تمام امہات المومنین نے، تمام بیویوں نے اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں رہے، اور وہیں سے نماز کے لیے تشریف لے جاتے رہے۔ آخری نماز جمعرات کے دن آپ نے مغرب کی پڑھائی تھی، عشاء کی نماز کے لیے اٹھ کر جا نہیں سکے، اٹھنا چاہا، کہا کہ مجھے 7 ایسی مشق کے پانی سے غسل دو جس کے منہ کھولے نہ گئے، یعنی وہ پانی کسی نے استعمال نہ کیے۔ مدینے کے 7 کنویں سے 7 مشق پانی لایا گیا تھا، اور وہی پانی آپ کو ایک تشت میں بٹھا کر کے امہات المومنین نے آپ کے جسم پر ڈالا تھا، اور پھر آپ نے کپڑے زیب تن کیے اور کھڑے ہوئے، اور آپ چاہ رہے تھے کہ آپ جو ہے مسجد میں جا کر کے عشاء کی نماز پڑھائیں، غشی طاری ہو گئی، غشی طاری ہو گئی، آپ رک گئے۔ پھر جب آپ کو افاقہ ہوا، پھر آپ نے جو ہے جانا چاہا، پھر غشی طاری ہو گئی، ایسے 3 مرتبہ ہوا، آپ جا نہیں سکے۔ تب آپ نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ میری غمزدہ امت کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول سے کہنے لگی کہ ابو بکر رقیق القلب، بہت نرم دل ہے، وہ آپ کو جب مصلی پر نہیں پائیں گے تو وہ مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھا سکیں گے، اس لیے آپ عمر کو حکم دے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ میری غمزدہ امت کو نماز پڑھائے۔ اور کئی مرتبہ اس طرح کی بات چیت ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، حیاتی میں، آپ نے 17 نمازیں پڑھائی حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی درمیان ایک مرتبہ افاقہ ہوا، آپ مسجد میں تشریف لائے، حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے تو حضور نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو روکا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ آپ کا مسجد میں آخری مرتبہ آنا تھا، اور جس دن پیر کا دن آپ کا وصال ہوا، فجر کی نماز ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے مبارک سے پردہ ہٹایا، مسجد میں دیکھا کہ ابو بکر امامت فرما رہے ہیں اور سارے صحابہ ان کی امامت میں فجر کی نماز ادا کر رہے۔ حضور کے چہرے پہ رونق آ گئی،
صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پردے کے ہلنے اور پردہ ہٹ جانے کے بعد آپ کی شکل، آپ کے چہرے مبارک پر کو دیکھ کر کے، چہرے مبارک اور چہرے انور کو دیکھ کر کے ہماری کیفیت ایسی ہو گئی کہ ہم اپنی نماز توڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا نماز پڑھنا اور ابو بکر کا نماز پڑھانا بہت اچھا لگا۔ آپ کے چہرے پر رونق آ گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد حضرت ابو بکر آپ کے حجرے میں تشریف لے گئے، اور جب آپ کے حجرے میں تشریف لے گئے تو جا کر کے حضور سے کیفیت پوچھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں افاقہ ہے اس بات کی خبر دی، اور اسی کے ساتھ یہ دیکھا کہ آج آپ کی طبیعت بہت اچھی ہے۔ مسلسل 10-12 دنوں سے بیمار چل رہے تھے اور آج طبیعت میں افاقہ تھا۔ ان دنوں میں ابو بکر حضور کی تیمارداری کرتے رہے، ازواج مطہرات حضور کی تیمارداری کرتی رہیں۔ جب حضور کی صحت قدرے بہتر نظر آئی تو حضرت ابو بکر نے حضور سے اجازت لی کہ میں کئی دن سے اپنے گھر نہیں گیا ہوں، میں گھر ہو کر کے آتا ہوں۔ حضور نے اجازت دے دی۔ حضور کی اجازت سے اپنے مکان پر تشریف لے گئے جو مدینہ منورہ سے 2 میل دور تھا۔ وہاں پہنچے اور اس کے بعد خبر آئی کہ حضور کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ فوراً واپس آئے، آ کر دیکھا تو مسجد نبوی بھری ہوئی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بے تابی کے ساتھ رو رہے تھے۔ پوری مسجد لوگوں کے رونے سے گونج رہی تھی۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری دن تھا آپ کا اس دنیا میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرا حجرہ تھا، میری گود تھی، میرا کاندھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک رکھ کر کے میرے کاندھے پہ سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے تھے، آدھے لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی زبان مبارک پر سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، بار بار آپ کی زبان مبارک سے یہی کلمات نکل رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بار بار یہ کلمات آپ کی زبان سے نکل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے کئی روز پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور کچھ لوگوں کو اپنے پاس حجرے میں بلایا تھا، کچھ نصیحتیں کی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کی اور قیامت تک زندہ رہنے کا مجھے اختیار دیا، اور یہ کہا کہ آپ اگر دنیا میں رہنا چاہو تو دنیا میں رہو، اور ہمارے پاس آنا چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ صحابہ کرام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے رسول سے ساری چیزیں پوچھی کہ اللہ کے رسول کیا آپ کا بھی وصال ہو جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، انک میت و انہم میتون، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور اب میرے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ اذا جاء نصر اللہ، اس میں اسی بات کی خبر تھی کہ اب آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے، آپ کی ذمہ داریاں، آپ کا فرض منصبی آپ ادا کر چکے ہیں، اب آپ واپس آنے کی تیاری کیجیے، اور آپ نے اس کی خبر لوگوں کو دے دی تھی۔ پیر کا یہ دن اس حالت میں گزرا کہ حضور کی طبیعت بہت زیادہ بے چین تھی،
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قریب میں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اس پیالے میں پانی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس پیالے میں ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر گیلا ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے تھے اور دعا کرتے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی پر میری مدد فرما، موت کی سختی پر میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے میں یہ سمجھا کرتی تھی کہ جو گنہگار ہوتے ہیں ان کو موت کے وقت سختی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن جب میں نے اپنے آقا کو اس حالت میں دیکھا تو مجھے اپنے خیالات بدلنے پڑے۔ حضور سخت بے چینی میں تھے اور آپ بار بار سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک مقررہ عمر دی تھی، وہ پوری ہو گئی، وہ اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا کہ آپ اگر چاہیں تو دنیا میں رہیں اور آپ اگر چاہیں تو ہمارے پاس آ جائیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ روح قبض کرنے والے فرشتے کو اللہ پاک نے جب بھیجا تو اس فرشتے نے اللہ سے پوچھا کہ میں کیا کروں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جا کر حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے سلام کرنا، سلام کا جواب ملے تو حجرے میں داخل ہونے کی اجازت لینا، حجرے میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے تو حجرے میں داخل ہونے کے بعد میرا سلام پیش کرنا، اور سلام پیش کرنے کے بعد یہ پیغام دینا کہ اللہ آپ سے ملنے کے مشتاق ہے، آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں اور چاہیں تو پھر میرے ساتھ چلیں۔ روح قبض کرنے والا فرشتہ اس طرح آیا، علماء نے لکھا ہے کہ اس فرشتے نے آپ کے حجرے مبارک کے باہر کھڑے ہو کر کے سلام کیا، حضور نے اس کے سلام کا جواب دیا، گھر میں آنے کی اجازت طلب کی تو اجازت دے دی گئی، اندر آنے کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا، اللہ کا سلام پیش کیا اور پھر یہ بات کہی کہ آج تک اس دنیا میں کسی کی روح قبض کرنے سے پہلے مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑا، میں نے کبھی کسی کی روح قبض کرنے کے لیے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں لی، روح قبض کرنے کی اجازت نہیں لی، لیکن اللہ نے مجھے اس بات پر مامور کیا ہے، آپ وہ تنے تنہا واحد شخص ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اس فرشتے نے اللہ کا سلام پیش کیا اور پھر یہ کہا کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اگر دنیا میں رہنا چاہیں تو دنیا میں رہے اور اگر اللہ سے ملنا چاہیں تو آپ سے چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت جبرائیل ساتھ میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا، مشورہ طلب نگاہوں سے، حضرت جبرائیل نے آپ کو اشارہ دیا کہ اللہ کے رسول بس آپ چلیے۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور میرے جسم کا ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا سر مبارک میری گردن اور کاندھے کے درمیان تھا، آپ نے اپنا دست مبارک اٹھایا اور اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، تیسری مرتبہ آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے ہاتھ اٹھا کر پہلی مرتبہ اللہم فی الرفیق الاعلی کہا تو مجھے حضور کا جسم کا بوجھ محسوس ہونے لگا، جیسے آپ کا جسم وزندار ہو گیا، اور پھر دوسری اور تیسری مرتبہ کے بعد میں نے دیکھا تو میرے آقا ہمارے درمیان نہیں تھے۔ ایک عجیب کیفیت، مسجد نبوی میں رونے والوں کا شور تھا،
بڑے بڑے صحابہ کرام گم سم تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، چپ لگ گئی تھی، کچھ بول نہیں پا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر آئے تو آ کر دیکھا مسجد نبوی بھری ہوئی ہے اور لوگ بڑی بےتابی کے ساتھ رو رہے ہیں، کوئی ادھر کونے میں بیٹھا ہے، کوئی ادھر کونے میں بیٹھا ہے۔ آپ کسی سے پوچھے کہ کیا حضور کا وصال ہو گیا ہے تو کوئی جواب نہیں ملا۔ حجرے میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ ہمارے آقا لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم کے اوپر ایک سفید چادر ڈال دی گئی۔ گئے، چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور کہا لن یجمع اللہ علیکم موتتین، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں فرمائے۔ ایک موت آنی تھی وہ آ گئی، اور اس کے بعد آپ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عمر مسجد کے ایک طرف کھڑے ہو کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے تو اس کا سر مار دوں، گردن اتار دی جائے گی، گردن مار دی جائے گی، سر اتار دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول ملاقات کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے اور 40 دن کے بعد واپس آئے تھے، ہمارے آقا بھی اللہ کی ملاقات کے لیے گئے ہیں، واپس آئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک شخص ایسے تھے کہ اس غم کی وجہ سے ان کی حرکت قلب بند ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ ایسے لوگ تھے کہ رو رو کر کے جن کی بینائی چلی گئی۔ حضرت عمر تھے کہ ہاتھ میں ننگی تلوار، اور یہ کہنا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے تو اس کی گردن مار دی جائے۔ ایک ابو بکر تھے، ایک عبد الرحمن ابن عوف تھے، جن کے کچھ ہوش و حواس سلامت تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دوسری طرف مسجد میں کھڑے ہو کر کے انہوں نے خطبہ پڑھا تو لوگ حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے، تو حضرت ابو بکر نے قرآن کریم کی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو تھے۔ جس طرح 1,24,000 اللہ کے نبی اور رسول آئے اور دنیا سے تشریف لے گئے، حضور بھی اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ اگر حضور کا وصال ہو جائے یا حضور دنیا سے تشریف لے جائیں تو کیا تم اپنے باپ دادا کے دین کی طرف واپس پھر جاؤ گے؟ اور اگر کوئی اپنے باپ دادا کے دین کی طرف واپس گیا تو وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس آیت کو ہم نے جب سنا تو ایسا لگا جیسے ابھی یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابو بکر کی تلاوت کے بعد اس آیت کا استحضار ہو گیا، سب کو یہ آیت یاد آ گئی اور سب کے دلوں نے اس بات کو قبول کر لیا کہ اب اللہ کے رسول ہمارے درمیان نہیں۔ ظہر سے پہلے چاشت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن اس دنیا سے پردہ فرما۔ صحابہ کرام نے، عبداللہ ابن مسعود وغیرہ نے آپ سے پہلے ہی پوچھ لیا تھا جب حضور نے آپ کو بلایا تھا، کچھ صحابہ کرام کو، کہ اللہ کے رسول کیا آپ کا بھی وصال ہو جائے گا؟ ہو گیا تو کیا آپ کو بھی غسل دیا جائے گا؟ آپ کو بھی کفن دیا جائے گا؟ کس طرح دفن کیا جائے گا؟ اس طرح کے سوالات کیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب یہ ہوا، حضور سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو غسل کون دے گا، تو آپ نے فرمایا تھا میرے خاندان کے قریبی لوگ مجھ کو غسل دیں گے۔ تو حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل ابن عباس، حضرت قسم ابن عباس
ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور 3 سفید چادروں میں آپ کو کفن دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے گی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے غسل کفن دینے کے بعد چھوڑ کر سب حجرے سے باہر نکل جانا، سب سے پہلے جبرائیل نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر میکائیل نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر اسرافیل نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر عزرائیل فرشتوں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اس طرح سب فرشتے پہلے نماز ادا کریں گے، اس کے بعد میرے اہل بیت، میرے گھر اور خاندان کے لوگ نماز جنازہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد سب لوگ اپنی اپنی نماز پڑھیں گے۔ نماز باجماعت نہیں پڑھی جائے گی، سب اپنی اپنی نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح کیا گیا کہ آپ کو غسل اور کفن دینے کے بعد حجرے مبارکہ میں آپ کے جسم مبارک کو کفنا کر کے لوگ باہر نکل گئے۔ فرشتوں نے پہلے نماز پڑھی، پھر آپ کے گھر والوں نے، ازواج مطہرات نے، آپ کے خاندان کے لوگوں نے، اور اس کے بعد یہ نماز کا سلسلہ چلتا رہا اور کئی دن چلا۔ وجہ اس کی یہ تھی، علماء لکھتے ہیں کہ حضور خود امام ہے، حضور کی موجودگی میں کوئی امام نہیں بن سکتا، اس لیے حضور کی نماز جنازہ باجماعت نہیں ادا کی گئی تھی، کوئی امام نہیں بن کے نماز ادا کیا تھا۔ اور منشا 2 تھی جو کتابوں میں ملتی ہے، ایک تو یہ کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی جائے تو کوئی امام اور کوئی ان کا تابع نہ رہے، ہر آدمی مستقل نماز پڑھے، ایسا نہ ہو کہ امام تو نماز پڑھ رہا ہے باقی لوگ تابع ہیں جیسے ہم لوگ پڑھتے، ہر آدمی اپنی نماز پڑھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ کی اس طرح نماز جنازہ ادا کی جائے گی تو قرب و جوار کے جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں اپنے اپنے قبیلوں سے آئیں گے اور آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور آپ کی جو ہے تدفین میں شریک ہو سکیں گے۔ اس لیے سب لوگ نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ پیر کا دن گزرا، رات گزری، منگل کا دن گزرا، رات گزری، بدھ کے دن پھر آپ کی تدفین ہوئی۔ قبر مبارک کیسی ہوگی؟ لحد ہوگی یا شق ہوگی؟ مدینہ منورہ میں 2 قبر کھودنے والے تھے، گورکن تھے، 2 قبر کھودنے والے، ایک لحد کھودا کرتے تھے اور ایک شق۔ مشورے سے یہ طے ہوا کہ جو پہلے آ جائے گا وہ قبر کھودے گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری قبر کھودا کرتے تھے اور وہ لحد بنایا کرتے تھے، انہوں نے آ کر کے قبر کھودنا چاہا تو یہ ہونے لگا کہ آپ کی نماز جنازہ کے بعد آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ مکہ مکرمہ لے کر کے چلے، وہیں آپ کی ولادت ہوئی تھی اور وہیں آپ کا خاندان رہا ہے، اس لیے مکے میں تدفین۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ بیت المقدس میں تدفین ہونی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا سے یہ بات سنی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تدفین وہاں ہوتی ہے جہاں ان کا وصال ہوتا ہے۔ تو حضور کا جسم مبارک جہاں تھا، جہاں آپ کا وصال ہوا تھا، آپ کے جسم مبارک کو ہٹا کر کے وہیں پر قبر کھودی گئی، اور قبر کھودنے کے بعد آپ کو وہاں پر قبر میں اتارنے کے لیے 5 لوگ اترے قبر میں۔ ایک تو حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل ابن عباس، حضرت قسم ابن عباس، اور ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرات قبروں میں اترے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رکھا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ نیچے ایک سرخ کپڑا بچھایا گیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدھ کے دن اس جگہ پر آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں سے، حضرت اسامہ ابن زید سے اور ایسے وہ لوگ تھے، ان سے کہا کہ تم نے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر مٹی ڈالی؟
ظاہر بات ہے تدفین اسی طرح ہوتی ہے. کیسے تم نے اپنے آقا کے جسم پر مٹی ڈالی؟ لیکن یہ ہونا تھا. اللہ نے کسی کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. اگر ہمیشہ کی زندگی اللہ کسی کو دیتے تو اپنے نبی کو اختیار دیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو قبول نہیں فرمایا. اور اللہ کے حضرت جبرائیل کے مشورے کے بعد جب یہ پیغام روح قبض کرنے والے فرشتے نے دیا تھا کہ اللہ آپ سے ملنے کے مشتاق ہے، تو حضور نے اس بات کو قبول فرمایا اور ہم سے پردہ فرمایا. جہاں آپ کی قبر مبارک ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے. وہاں پر اور بھی حضرت ابو بکر کا وصال ہوا تو ان کی بھی قبر وہیں بنی. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو ان کی قبر بھی وہیں پر بنی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب ابو لولو مجوسی نے مغیرہ ابن شعبہ کے غلام نے فجر کی نماز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر زہر آلود خنجر سے حملہ کیا تھا تو پیٹ پر بھی کئی زخم تھے. ناک کے نیچے ایک زخم تھا اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ جو کچھ منہ میں دیا جاتا تھا وہ سوراخ سے باہر آ جاتا تھا. جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب میرا جینا جانبر ہونا مشکل ہے تو انہوں نے بیٹے حضرت اپنے عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا کہ تم جاؤ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت لو کہ میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جا کر حضرت عائشہ سے بات کی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے حجرے میں پہلی قبر تو میرے آقا میرے شوہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، دوسری قبر جو ہے میرے والد ابو بکر کی ہے، یہ تیسری قبر کی جو جگہ ہے یہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی. لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں. اگر عمر یہاں دفن ہونا چاہتے ہیں تو میری اجازت ہے. عبداللہ ابن عمر واپس گئے تو حضرت عمر ان کی طرف دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بشرا یا امیر المومنین، امیر المومنین خوشخبری ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت دے دی. تو اس وقت حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ ابھی تو میں زندہ ہوں، جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ نماز پڑھ کر کے جب تدفین کے لیے لے جایا جائے تو حجرے کے دروازے کے باہر رکھ کر کے حضرت عائشہ سے دوبارہ اجازت لی جائے. ایسا نہ ہو کہ میری زندگی میں میرا احترام کرتے ہوئے انہوں نے اجازت دے دی، دوبارہ اجازت لینا، اگر اجازت مل جائے تو دفن کر دینا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا. لوگوں نے ایسا ہی کیا. حضرت عائشہ سے دوسری مرتبہ اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دے دی تو حضرت عمر کی بھی وہاں پر تدفین ہو گئی. 3 لوگوں کی قبریں ہیں. جو لوگ حج یا عمرے کے لیے گئے ہیں انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے کہ جب سلام پیش کرنے کے لیے آدمی باب السلام سے داخل ہوتا ہے تو پہلے حضور کے چہرے انور کا سامنا ہوتا ہے، وہاں سلام پیش کرتے ہیں. پھر حضرت ابو بکر کا سر حضور کے سینے کے مقابلے میں اور حضرت عمر کا سر حضور کے قدموں کے برابر میں. ایسے 3 جگہوں پر جو ہے سلام پیش کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ مدفون ہے زمین کا وہ ٹکڑا، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے.
عرش کرسی اور کعبے سے افضل ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، لیکن زمین کا یہ وہ بابرکت اور خوش نصیب ٹکڑا اور حصہ ہے جس نے ہمارے آقا کے جسم مبارک کو اپنی گود میں لیے۔ اللہ نے مدینہ منورہ کو آپ کا دارالہجرت بھی بنایا، دارالاسلام بھی بنایا، اور پھر قیامت تک ہمارے آقا اسی جگہ آرام فرما رہے۔ درمیان میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ آپ کے جسم مبارک کو نکال کر کے لے جایا جائے، اور 2 عیسائی کافی دور انہوں نے آپ کے قبر مبارک سے دور مکان کرائے سے لیا، اور وہیں سے وہ زمین کے اندر سے راستہ بنا کر کے کوشش کر رہے تھے کہ قبر مبارک تک جائیں اور آپ کے جسم مبارک کو نکال کر کے لے جائیں، اور پھر بعد میں اسے مدعا بنائے کہ اگر یہ اللہ کے نبی تھے تو دیکھو ان کا جسم ہے کیا۔ اس لیے کہ انبیاء کے جسموں کو اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی کا زمانہ تھا، یہ لوگ زمین میں سرنگ بنا کر کے قبر مبارک کے قریب پہنچ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں اپنی زیارت دی اور کہا یہ 2 لوگوں کی ایسے شبیہ بتائی کہ یہ 2 لوگوں سے مجھے بچاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی خواب دیکھ کر بے چین ہو گئے، آنکھ کھل گئی۔ اسی وقت انہوں نے مصر سے سفر شروع کیا، مدینہ منورہ پہنچے اور ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا، اور ایک داخل ہونے کے دروازے پر کچھ لوگوں کو کھڑا کیا، اور کھانا کھا کر نکلنے والی جگہ دروازے پر خود کھڑے۔ مدینے کے سارے لوگوں کی دعوت تھی، سب کھانا کھا کر آ کر چلے گئے، لیکن وہ 2 شکلیں نظر نہیں آئیں۔ تو سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا کہ کوئی باقی رہ گیا ہے؟ بڑی تحقیق و تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ 2 لوگ ہیں، وہ کہیں جاتے نہیں ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، کہیں جاتے نہیں ہیں، کسی کا کھاتے نہیں ہیں، وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں اور لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں۔ تو سلطان نور الدین زنگی نے کہا تھا کہ مجھے ان کے پاس لے چلے۔ جب وہاں پہنچے تو وہی دونوں تھے جن کی شکل ہمارے آقا نے سلطان نور الدین زنگی کو بتائی تھی۔ فوراً انہیں گرفتار کیا، مدینے میں شور مچ گیا، کوہرام مچ گیا کہ یہ اللہ والے لوگ مدینے کے لوگوں پر جن کی داد و دہش ہے، جن کی اعانت اور مدد ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ لیکن جب ان کے حجرے کی تلاشی لی گئی، کمرے کی تلاشی لی گئی، زمین سے چٹائی ہٹائی گئی، اس کے نیچے سے کپڑا ہٹایا گیا، اس کے نیچے تختہ تھا، وہ تختہ ہٹایا گیا تو وہاں پر گڑھا دکھا، اور پھر اس گڑھے میں اتر کر کے چراغ لے کر کے گئے تو وہ راستہ قبر مبارک کی طرف جا رہا تھا، اور اتنا قریب پہنچ گئے تھے کہ 2 قدم ایسے دکھائی دینے لگے۔ پھر اس وقت واقف کار لوگوں کو اتارا گیا تو انہوں نے وہ دونوں قدم دیکھ کر کے کہے کہ یہ تو حضرت عمر کے قدم ہیں۔ پھر اس کے بعد ان دونوں کے عیسائیوں کے سر قلم کر دیے گئے، اور سلطان نور الدین زنگی نے قبر مبارک کے چاروں طرف گڑھا کھدوا کر کے سیسا بھروا دیے چاروں طرف سے، تاکہ کوئی بھی نامراد ناہنجار زمین کے راستے اندر سے آپ کے قبر و جسم مبارک تک نہ پہنچ سکے۔ اور اس کے بعد اوپر حفاظتی حجرہ بنا دیا گیا، آپ کے قبر مبارک تک جانے کا کوئی راستہ نہیں، دیوار سے اس کو بالکل پیک کیا گیا ہے، پھر دوسری دیوار ہے، پھر اس کے بعد ایک پردہ ڈالا جاتا ہے، ہرے رنگ کا پردہ جو جالی میں سے دیکھو تو نظر آتا ہے،
غور سے دیکھنے پر سبز رنگ کا کپڑا، جیسے کعبے کے اوپر کالے رنگ کا کپڑا غلاف ہوتا ہے اس پر کڑھائی ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے حجر مبارک کے اوپر بھی ایک سبز رنگ کا کپڑا ڈالا جاتا ہے جس کو تبدیل بھی کیا جاتا ہے، وہ سبز رنگ کا ہے۔ جانے والے جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے جسموں کو اللہ نے زمین پر حرام کر دیا۔ آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، آپ کے قبر مبارک پر پہنچ کر جب سلام کیا جائے تو آپ سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں، اور دور کہیں سے ہم لوگ جب صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں تو اللہ نے سیاحین فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کر رکھی ہے جو لوگوں کے سلام وہاں تک نام بنام پہنچاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے۔ تو قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ آرام فرمائے۔ تو 12 ربیع الاول پیر کے دن چاشت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا، آپ کا وصال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے فیضان سے قیامت تک آنے والی انسانوں کو اللہ تعالیٰ فیضیاب فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے دین پر، آپ کی شریعت پر اور آپ کی محبت پر ہمیں زندگی بھی دے اور خاتمہ اور موت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔